بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کی خدمت میں عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اسے ضرور دیکھیں اور اس کے بعد اپنی رائے جو ہے اس سے ضرور مجھے آگاہ کریں۔ ربیع الاول میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری جو ہے وہ انسانی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مومنین پہ احسان کیا کہ انہوں نے اپنے رسول کو مبعوث کیا۔ تو اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، اسی حوالے سے یہ ماہ مبارک ربیع الاول میں بہت سی میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، بہت سی سیرت کانفرنسیں ہوتی ہیں اور اس طرح کے اور بہت سے اجتماعات ہوتے ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے، ان کے رتبے کو بیان کیا جاتا ہے اور ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جہاں تک ان سے اپنی محبت کا اظہار ہے تو وہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اور آپ کے بارے میں قرآن حکیم نے جو احکامات دیے ہیں وہ سب ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں۔ دوسرا، ان عمومی جو تقریبات ہوتی ہیں ان میں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں اور ان کے رتبے کو بیان کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انسان رسول پاک کی شان اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا جب خدا تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں کہہ دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس سے زیادہ اور کوئی انسان کیا رسول پاک کی شان بیان کر سکتا ہے؟ تو پھر ان محافل کا منعقد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اپنی محبت کا اظہار ان سے کرتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن حکیم کو دیکھتے ہیں تو قرآن حکیم کی جو سورہ آل عمران ہے، تیسری سورہ، اس کی 31ویں آیت میں یہ حکم ہوتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ ارشاد فرما دیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو میری اتباع کرو، یعنی رسول پاک کی اتباع کرو، فَاتَّبِعُونِی۔ اب کوئی بھی جو انسان ہے اس کے لیے سب سے بڑا جو مقام یہ ہے کہ وہ اللہ اس سے محبت کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، ایک یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، کہ جس کو وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو اس مقام پہ جانے کے لیے کہا کہ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ اب اسی سورہ آل عمران تیسری سورہ کی اگلی آیت جو 32ویں آیت ہے، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، وہ جو اللہ کے رسول کا اسوہ حسنہ اس پہ چلو۔ اور پھر اگلی سورہ جو سورہ نساء ہے، چوتھی سورت، اس کی 80ویں آیت میں یہ کہا گیا ہے، وضاحت کر دی گئی ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے خدا کی اتباع کر رہا ہے۔ تو رسول کی پیروی خدا کی پیروی ہو گئی۔ اب اسی سورہ نساء جو چوتھی سورہ قرآن کی، اس کی 59 اس آیت میں بھی اللہ کی اطاعت اور رسول پاک کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر اگر ہم سورہ احزاب کو دیکھتے ہیں جو 33واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اس کی 21ویں آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول پاک کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں، ان کے اسوہ کے مطابق چلیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے گا قرآن کے مطابق۔ تو اگر اللہ ہم سے محبت کرے گا تو یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہو سکتا ہے۔ اب رسول پاک کی ہم پیروی کیسے کریں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اب یہی سوال رسول پاک کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی زندگی بسر کی، ان کے بارے میں مجھے بتائیے۔ تو آپ نے مختصر الفاظ میں، جو یہ مسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا کہ کانا خلقہ قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ آپ مجسم قرآن تھے، آپ نے قرآن کو عملی صورت میں زندگی گزار کے بتایا کہ قرآن کی عملی تفسیر ہی ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اگر ہم قرآن حکیم پہ چلیں گے تو ہم اسوہ حسنہ پہ چلیں گے، اور اسوہ حسنہ پہ چلیں گے تو اللہ تعالی ہم سے محبت کرے گا۔
اب اس حوالے سے یہ چند آیات ہیں، برائے مہربانی ان پہ ضرور غور کیجئے، اور جو میں ریفرنس بتا رہا ہوں آپ خود قرآن حکیم کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلا ریفرنس سورہ یونس کی 15ویں آیت 10/15، اس میں کہا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی مکرم آپ فرما دیں مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو فقط اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف آتی ہے۔ تو رسول پاک نے کہا میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، میری طرف جو آتی ہے میں خود اس پہ عمل کرتا ہوں۔ اور اسی سورہ یونس کی 109ویں آیت 10/109، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کی اتباع کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو اللہ کا حکم رسول پاک آپ اس پہ چلیں جو آپ کی طرف وحی آ رہی ہے۔ اور پھر سورہ احزاب جو 33ویں سورہ ہے اس کی دوسری آیت میں کہا کہ آپ اس فرمان اس وحی کی پیروی جاری رکھیے جو آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہاں بھی یہ کہا کہ جو وحی آتی ہے آپ اس کے مطابق چلیے۔ اب سورہ الاعراف جو 7ویں سورہ ہے اس کی 203 آیت 7/203، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ فرما دیں میں تو محض اس حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے دلائل قطعیہ کا مجموعہ اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں بھی سورہ اعراف میں یہ کہا کہ میری طرف جو وحی آتی ہے میں اس پہ چلتا ہوں اور آپ اہل ایمان بھی اس پہ چلیں۔ اگلا ریفرنس سورہ انعام کی آیت جو ہے وہ 50ویں 6/50، اس میں آپ نے کہا کہ میں تو صرف اس حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرتے ہیں جو ان کو وحی کی صورت میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ سورہ الاحقاف کی آیت جو ہے اس پہ غور کریں کہ اس میں کہا گیا ہے کہ میں صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف آتی ہے، یعنی ایبسلیوٹلی رسول پاک نے فرما دیا کہ میری طرف جو وحی آتی ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ اور پھر یہ سورہ زخرف 43/3، آپ اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، بے شک آپ سیدھی راہ پہ قائم ہیں۔ تو یہ ایبسلیوٹلی بتا دیا کہ جو وحی آتی ہے رسول پاک اس پہ چلتے تھے، اور یہ کم سے کم 10 ریفرنس جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان تمام سے یہ چیز واضح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وحی کے مطابق تھی، وہ وحی پہ چلتے ہیں، اور وہی قرآن حکیم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب مسئلہ بالکل سمپل اور سادہ اور حل ہو گیا کہ رسول پاک قرآن حکیم کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے، اگر ہم بھی قرآن حکیم کے مطابق زندگی بسر کریں تو ہم اسوہ حسنہ پہ چلیں گے، ہم سنت رسول پہ چلیں گے، اور جب ہم اسوہ حسنہ پہ چلیں گے تو اللہ تعالی ہم سے محبت کرے گا۔ تو مختصر لفظ میں میلاد شریف کا، ربیع الاول کا، رسول پاک سے محبت کا، ان تمام محافل کا تقاضا یہ ہے کہ فاتبعونی، اتباع کا حکم ہے ہمیں۔ قرآن ہمیں بار بار کہتا ہے رسول پاک کی پیروی کرو، اطیعوا اللہ، اور اطیعوا اللہ تب ہوگی جب ہم قرآن کی پیروی کریں گے کہ رسول پاک قرآن کی پیروی کرتے تھے، اور اس سے اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا وہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے، اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو دوسرے احباب سے بھی جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ شیئر کیجیے۔ اس طرح کی ویڈیوز بھی آپ دیکھا کریں، ان پہ بھی تھوڑا آپ کا وقت لگنا چاہیے، کیونکہ قرآن حکیم ہمارے پاس جو ہے وہ خدا کی آخری کتاب ہے، آخری پیغام ہے۔ اس کے بعد اور پیغام انسانیت کے لیے قیامت تک نہیں آئے گا، جس کو علامہ اقبال نے بہت ہی خوبصورت شعر میں کہا ہے، نوع انسان را پیغام آخری، نوع انسان را پیغام آخری، حامل و رحمت للعالمین۔ آپ کی سماعت کا بہت شکریہ۔